السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عدنان علی مرتضیٰ۔ ناظرین، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میرا چینل سبسکرائب کیا ہے۔ میں یہ چاہوں گا کہ آپ اپنے اور دوستوں کو بھی بتائیں چینل کے بارے میں تاکہ وہ بھی سبسکرائب کریں۔ دوسرا ناظرین، آج کا جو ہمارا ایشو ہے، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے باپ ایک ایسی شخصیت جو دن رات محنت کر کے اپنی اولاد کو پالتا ہے، اور باپ ہی وہ واحد شخصیت ہے جو اپنی اولاد کو اپنے سے زیادہ اونچے لیول پہ لے جانا چاہتا ہے۔ کوئی باپ کبھی اپنے بیٹے سے جیلس نہیں ہوتا، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا بیٹا بڑے سے بڑا افسر ہوتا چلا جائے۔ ناظرین، آپ نے گرمیوں میں تپتی دھوپ میں اے سی روم میں بیٹھ کر کبھی باہر سے کیلے والے کی، اسٹرابری والے کی، گولے والے کی، کسی بھی چیز سبزی فروٹ والے کی، کلفی والے کی آواز سنی ہوگی۔ ناظرین، یہ آواز جو ہے نا، یہ اس باپ کی ہوتی ہے جو اپنے بچوں کو گھر میں سکون سے رکھنے کے لیے خود دھوپ میں نکلتا ہے، دھوپ میں چیزیں بیچتا ہے، پھل فروٹ بیچتا ہے، سائیکل پر سیل بیچتا ہے تاکہ اس کے بچے پڑھ لکھ جائیں، اس کے بچے سکون سے رہیں، اس کے بچے بڑے ہو سکیں۔ ناظرین، جب اولاد چھوٹے بچے بیمار ہوتے ہیں، والدین پتہ نہیں کہاں سے ادھار مانگ کے ان کے لیے دودھ کے ڈبے لے کر آتے ہیں، ان کے لیے دوائیں لے کر آتے ہیں۔ گھر بہت ساری محنت کرتا ہے ایک شخص، سارا دن صبح نکلتا ہے، رات کو گھر آتا ہے۔ وہ کوئی لوفر گیری نہیں کرتا، وہ جو باپ ہے وہ لوفر گیری نہیں کرتا، وہ اپنی اولاد کے لیے محنت کرتا ہے، کماتا ہے کہ اس کی اولاد پرسکون زندگی گزار سکے۔ خود تپتی دھوپ میں سائیکل پر کبھی فروٹ، کبھی سیل اور کبھی کچھ چیزیں بیچتا ہے، لیکن اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ جس غربت کو وہ دیکھ رہا ہے، جو غربت وہ گزار رہا ہے، اس کی اولاد وہ غربت نہ گزارے۔ ناظرین، کتنا افسوس ہوتا ہے اس باپ کو جب وہ باپ محنت کرتا ہے، اپنی جوانی میں محنت کر کے اپنے بچوں کو پالتا ہے، اور جب وہ بوڑھا ہوتا ہے، جب وہ بیمار ہوتا ہے، جب وہ ضعیف ہوتا ہے، وہی اولاد اس کو آنکھیں دکھاتی ہے، وہی اولاد اس کو نکال کے گھر سے باہر کھڑا کر دیتی ہے۔ وہی بیٹے جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے وہ اپنے باپ کو کہتے ہیں تو نے ہمارے لیے کیا کیا۔ ناظرین، ایک شخص جو غیر ملک جاتا ہے، دیار غیر میں جا کے محنت مزدوری کر کے کما کے اپنے گھر والوں کو بھیجتا ہے، اپنی ساری جوانی جو ہے وہ خرچ کر لیتا ہے اپنے بچوں کی نگہداشت پر، ان کو پیسے بھیجنے پر، ان کی زندگی کی آسائشیں دینے پر، اور جب اس کی عمر ڈھلکتی ہے، جب وہ جوانی چھوڑ کے بڑھاپے میں آتا ہے، جب اس کے چہرے کی خوبصورتی جو ہے وہ چھائی اس میں جھلک جاتی ہے، لٹک جاتی ہے اس کی اسکن، اس کے چہرے پہ بڑھاپے کے اثرات آ جاتے ہیں، تب وہ واپس اپنے گھر آتا ہے، تب اس کی وہ اولاد جس کے لیے اس نے محنت کی ہے وہ باپ کو یہ کہتی ہے کہ تو نے ہمارے لیے کیا کیا۔ ناظرین، آپ اس باپ کی تکلیف کا اندازہ کر سکتے ہیں جس نے اپنے بچوں کو پالنے کے لیے دن رات محنت کی، تپتی دھوپ میں فروٹ بیچے، رات ٹھنڈی رات میں ٹھٹھرتے ہوئے چوکیداری کی کہ اس کے گھر کے بچے جو ہیں وہ گرم کمبل میں بیٹھے، لیکن وہی بچے بڑے ہو کر اپنے ماں باپ کو گھر سے باہر نکال دیتے ہیں، صرف اس ایک عورت کی خاطر جو کچھ عرصہ پہلے اس کی زندگی میں اس کی بیوی بن کر آتی ہے۔ ناظرین، یہ اولاد جو اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں، جو اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے، ان کو یہ ذہن میں نہیں رہتا کہ وہ جس کی خاطر اپنی بیوی یا اپنے بچوں کی خاطر اپنے ماں باپ کو گھر سے باہر نکال رہے ہیں، ان کو دوائیاں نہیں لے کر دیتے، ان کا خیال نہیں رکھتے، اس ضعیف شخص کا، اس ضعیف باپ کا، اس ضعیف والدہ کا خیال نہیں رکھتے، صرف اس عورت کی اور ان بچوں کی خاطر۔ اور یاد رکھیں، وہی بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو اس باپ کو جس نے اپنے باپ کو ایسے نکالا ہوا ہوتا ہے وہ بھی اس کو باہر نکالتے ہیں۔ ناظرین، کتنا تکلیف دہ وہ مرحلہ ہوتا ہے اس باپ کے لیے جس نے اپنی جوانی ضائع کی ہوتی ہے،
اپنی اولاد کی خاطر اپنے بچوں کی شادی کرتا ہے، انہیں گھر بنا کے دیتا ہے، اگر کرائے پہ ہے تو ان کے گھروں کے کرائے دیتا ہے، ان کو آسائشیں دیتا ہے، لیکن جب وہ اولاد کمانے کے قابل ہوتی ہے تو وہ اپنے باپ کو دوائی بھی نہیں دے سکتی۔ بہت سارے ایسے واقعات ہم نے دیکھے ہیں ہمارے شہر میں، ہماری آنکھوں کے سامنے، ہمارے ہی بیچ میں ایسا ہوتا ہے کہ اولاد اپنے باپ کی عزت نہیں کرتی، صرف اس لیے کہ وہ بڑی ہو جاتی ہے، اس بندے سے جو کبھی طاقتور تھا، جو کبھی اپنی اولاد کا ہیرو تھا، اس سے کمزور ہو جاتا ہے، وہ باپ اسے کمزور ہو جاتا ہے کر کے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے ڈیرہ غازی خان کی سڑکوں پہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا، لیکن میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ بیٹیاں پھر بھی ماں کا باپ کا ساتھ دیتی ہیں، بیٹے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ ان بیٹوں کو میں یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ آئندہ اپنے لیے بھی ایسا ہی مقام سوچنا، جو کچھ آپ اپنے بوڑھے والدین کے ساتھ کر رہے ہیں ایک دن آپ کی اولاد بھی آپ کے ساتھ ایسا کرے گی۔ ناظرین، سڑکوں پر بھیک مانگتے ہوئے بزرگوں کو دیکھیں اور کبھی ان سے پوچھیں کہ تمہاری اولاد ہے یا نہیں ہے۔ اگر ان کی اولاد ہے تو پوچھیں تمہارے بیٹے وہ بھی تو کماتے ہیں، تم بھیک کیوں مانگ رہے ہو؟ آپ کو یہی جواب ملے گا، بیٹے شادی کر کے اپنی بیویوں کی اپنے بچوں کو ہو گئے، اور ہم میاں بیوی یا دو بیٹیاں یا ایک بیٹی کو لے کر باپ بھیک مانگ رہا ہے یا لوگوں سے مدد لے رہا ہے، اور مطلب وہ اولاد نہیں سوچتی اپنے والدین کے بارے میں، صرف اپنی خوشی کو دیکھتی ہیں، اپنی آسائشوں کو دیکھتی ہیں، اپنے ماں باپ کی خوراک کا خیال نہیں کرتے، وہ کمزور ضعیف ہو رہے ہوتے ہیں، ان کا علاج نہیں کراتے۔ میں تمام ان دوستوں سے ایک ہی اپیل کروں گا کہ اللہ پاک آپ کو جو ہے ہمت عطا فرمائے کہ آپ اپنے والدین کی خدمت کر سکیں، ان کا علاج معالجہ کر سکیں، انہیں اچھی خوراک دے سکیں۔ لیکن اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو سوچئے، اور جو لوگ اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کر رہے ہیں وہ اپنے آس پاس دیکھیں، ان کے آس پاس کیا ہو رہا ہے۔ اکثر ایسے مقامات بھی میں نے دیکھے ہیں جہاں پر بہو کے کہنے پر بیٹا اپنی والدہ کو تھپڑ مارتا ہے۔ ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے اپنے والد کے منہ پر تھپڑ مارے، والد کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا، والدین کو کھانا بیوی کے کہنے پر پھینک کر دیتے ہیں، ان کا علاج معالجے کا خیال نہیں کرتے۔ خدا را وہ لوگ سوچیں، کل کو ان کے اوپر بھی یہ وقت آنا ہے۔ میں تمام دوستوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اپنے والدین کی، ان کی زندگی میں قدر کریں۔ والدین جب نہیں ہوتے اس کے بعد افسوس ہوتا ہے، اور جن کے والدین نہیں ہیں آپ ان سے پوچھیں کہ ان کے سر کے اوپر سے ایک سایہ، ایک چھت ختم ہو جاتی ہے جیسے ہی والد فوت ہوتا ہے، جیسے ہی ماں فوت ہوتی ہے گھر پر سے ساری برکتیں، ساری رونقیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک ہی گزارش کروں گا کہ خدا را اپنے ماں باپ کا خیال کریں، ان کی عزت کریں، ان کا خیال رکھیں، ان کا علاج، ان کی خوراک کا ہو جاتا ہے۔ اولاد طاقتور ہوتی ہے تو وہ اپنے باپ کو آنکھیں نکال کر بات کرتی ہے، اپنے باپ کے سامنے اونچی آواز میں، اپنی ماں کے سامنے اونچی آواز میں بات کرتے ہیں۔ ناظرین، ایک حدیث ہے کہ بھئی جنت جو حج ہے، حج قبولہ کے بارے میں، کہ حج قبولہ کیا ہے؟ حج قبولہ دیکھیں ناظرین، دوست لوگ جو حج کرنے جاتے ہیں وہ آگے دوستوں کو کہتے ہیں دعا کرنا یار اللہ پاک ہماری حج کو قبول فرمائے، لیکن ایک حج قبولہ بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اپنے ماں باپ کو مسکرا کر دیکھنا۔ دیکھیں، اگر آپ اپنے والدین کو مسکرا کر دیکھیں گے تو حج قبولہ کا ثواب ہے۔ آپ کو کسی کو کہنا نہیں پڑے گا کہ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک میری حج قبول فرمائے۔ ناظرین، آج کے اس دور میں، اس ڈیجیٹل دور میں جہاں بچوں کے ہاتھ میں موبائل آ گئے ہیں، اس میں پھر بھی غلطی ہماری اپنی کہوں گا، ماں باپ کی کہوں گا، جنہوں نے اپنے بچوں کو مسجدوں میں نہیں بھیجا، جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن مجید نہیں پڑھایا، جنہوں نے اپنے بچوں کو جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے، سال کا جو بچہ ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں موبائل پکڑا دیتی ہیں مائیں کہ ہماری جان اس سے چھٹی رہے گی۔ یہ بھی ہماری غلطی ہے۔ والدین
کبھی اپنے بچوں کو لے کر نمازیں پڑھنے نہیں گئے، کبھی درباروں پر نہیں گئے، کبھی نیک جو محفلیں ہوتی ہیں وہاں پر نہیں گئے۔ رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ بچے اپنی مرضی کی محفلیں سلیکٹ کرتے ہیں اور ان میں جاتے ہیں، اور ظاہری بات ہے جب وہ شیشہ پئیں گے، جب وہ موبائل فون ان کے ہاتھ میں ہوگا، جب وہ گیمیں کھیل رہے ہوں گے، موبائل پر نقصان کر رہے ہوں گے، تب ان کا جو خون ہے، ان کی جو سوچ ہے، وہ بالکل بالکل اپنے ماں باپ کے مخالف ہوگی۔ وہ اولاد جس نے اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کی، وہ کبھی آگے کوئی اچھا مقام نہیں پاتا۔ ہمارا آج کا پروگرام صرف ان بچوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے والدین کو دوائیاں نہیں لے کر دیتے، جو اپنے والدین کی خوشی کی خاطر کوئی ایسا قدم نہیں اٹھاتے جس سے ان کے والدین خوش ہوں۔ بیویاں ملنے کے بعد اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ یہ وہ ماں باپ ہیں جنہوں نے ہمیں پال پوس کر بڑا کیا، ہمیں پڑھایا، ہماری نوکریاں لگوائی، ہمیں کوئی ہنر دیا۔ تو ناظرین، بہت افسوس ہوتا ہے ایسے والدین کو دیکھتے ہوئے جو سڑکوں کے اوپر بیٹھے پیالہ یا ہاتھ ایسے